فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ وَنَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكَرِيمِ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع ستر پوشی۔ سورہ النور آیت 31 میں آتا ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت إيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو جائے، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اور وہ اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر ان لوگوں کے سامنے، شوہروں پر، باپ پر، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے مملوک، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں یعنی غلام، اور غلام بھی وہ جو بھولے بھالے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی واقف نہ ہوئے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا علم لوگوں کو ہو جائے۔ اے مومنو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے حضور توبہ کرو، توقع ہے کہ تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں انسان کو دنیا میں بھیجا وہیں دنیا میں رہنے سہنے کے طریقے بھی سکھا دیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اور آسمانی کتاب یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم اور حکیم ہے، اس کی ہر بات میں انسانوں کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہے، کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں، چونکہ وہی خالق ہے، اسی نے انسانوں کو پیدا کیا، وہی انسان کی نفسیات بھی جانتا ہے کہ انسان کب اور کیسے غلطی کرے گا اور پھر اس کا نقصان اٹھائے گا، اور وہ رحیم ذات اپنے بندوں کو خسارے کے تمام راستوں پر جو اس کی ہلاکت کا باعث ہیں چلنے سے روکنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس رب العزت نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، اس معبود نے اپنے بندوں کو گمراہی اور گناہوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے بہترین تعلیم دی کہ انسان کیسے راہ راست پر چل سکتا ہے۔ قرآن اس کی حکیمانہ باتوں سے بھرا پڑا ہے، ضرورت صرف اس کو جاننے کی ہے۔ جب ہم قرآن کی تعلیم لیتے ہیں تو ہماری بھی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ کوئی ذات ہے جو بہت ہی زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں میں دو جنس پیدا کی، مرد اور عورت، اور پھر دونوں کو فرائض سے بھی آگاہ کیا، زندگی کا اسلوب بھی دیا۔ کون سا ایسا ٹاپک ہے جو قرآن میں انسانوں کو سمجھایا نہ گیا ہو؟ آج جو موضوع بیان طلب ہے وہ عورتوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے سمجھایا گیا ہے۔ سورہ النور آیت 31 کہ اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہو جائے، اپنے دوپٹے گریبانوں پر ڈالے رکھیں، اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر
یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے، اس میں ایک لمبی فہرست ہے۔ ان میں وہ محرم مرد شامل ہیں جن سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی۔ ہم آج ستر پوشی ہی کی بات کریں گے کہ ستر پوشی ہے کیا، کس کو کہتے ہیں ستر؟ ستر چھپانے کو کہتے ہیں، بدن کا چھپانا۔ عام طور پر اس حجاب یعنی ستر کے 6 فرائض ہیں۔ نمبر 1، مرد کے لیے کم از کم ناف سے لے کر گھٹنے تک اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا ہونا چاہیے۔ اسے عورہ کہتے ہیں۔ چہرے اور ہاتھ کو کھول سکتے ہیں۔ پہلی شرط میں عورت اور مرد میں فرق ہے، مگر دوسری 5 شرائط میں مرد اور عورت پر یکساں یعنی برابر اصول لاگو ہوتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ، جو کپڑے پہنے جاتے ہیں وہ اتنے پتلے یا باریک نہیں ہونے چاہیے کہ اس میں سارا بدن جھلکے۔ تیسرا پوائنٹ، ایسے چست ٹائٹ کپڑے نہیں ہونے چاہیے کہ جس سے جسم کے خد و خال یعنی سٹرکچر صاف ظاہر ہو۔ چوتھا پوائنٹ، کپڑے اتنے بھڑکیلے زرق برق نہیں ہونے چاہیے کہ لوگوں کو یعنی دوسری جنس کو خاص طور پر متاثر کرے یعنی اٹریکٹ کرے۔ پانچواں نقطہ، عورت مرد کی اور مرد عورت کی وضع قطع اختیار نہ کرے، یعنی ایسا لباس نہ پہنے کہ مرد اور عورت کی پہچان ہی ختم ہو جائے، دور سے پہچان نہ سکیں کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے۔ اور چھٹا، کوئی ایسا لباس بھی نہ پہنا جائے جو خاص طور پر نان مسلم کا پہناوا ہو، ان کے کلچر کی نشانی ہو۔ اس سے مسلمانوں اور غیر مسلم کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا مذہب، اپنا کلچر، اپنا لباس، ہمیں اسی پر فخر ہونا چاہیے۔ پھر کچھ شرائط سورہ الاحزاب میں مومنہ خواتین کے لیے آئی ہیں۔ آیت نمبر 33، وَقَرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سی سج دھج نہ دکھاتی پھرو۔ معاشرے سے فحاشی کے خاتمے کے لیے یہ احکام خاص طور پر نبی کے گھرانے سے شروع کیے جا رہے ہیں۔ اس کا آغاز نبی کے گھرانے سے کیا گیا۔ نبی کی بیویوں کا مقام عام عورتوں سے بہت بلند ہے، کیونکہ وہ امہات المومنین ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مومنوں کے لیے نمونہ ہے، بالکل اسی طرح نبی کا گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں بھی سب کے لیے نمونہ ہیں۔ انہی نیک بیویوں کو مخاطب کر کے اور خاص طور پر ہم سب خواتین کو کہا جا رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی طرح سج دھج نہ دکھاتی پھرو، کیونکہ اس وقت عرب معاشرے کا حال یہ تھا کہ مسلمان عورتیں بھی اپنی پوری زینت اور میک اپ وغیرہ کے ساتھ آزادانہ باہر پھرتی تھیں۔ یہاں پر اس طرح بند سنور کر آزادانہ پھرنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ رہا کرو، کیونکہ عورت کا دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ ان آیات کے اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کا اور بالخصوص ازواج النبی کا گھر سے باہر بے حجاب پھرنا سخت شاق گزرتا تھا۔ وہ نبی کی بیویوں سے کچھ نہ کچھ کہہ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ضرورت سے گھر سے نکلیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کچھ کہا تو انہوں نے گھر آ کر ساری بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہڈی تھی۔ اسی وقت اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی، پھر وحی کی حالت موقوف ہو گئی اور ہڈی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھی جسے آپ نے ہاتھ سے رکھا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں کو ضرورت سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی گئی ہے، بخاری۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ بلا وجہ یا آزادانہ یوں ہی بے مقصد نہ گھومتی پھریں۔ اپنے مکمل حجاب ستر کی حفاظت کے ساتھ ضروریات زندگی کے لیے باہر جا سکتی ہیں، جس میں فریضہ حج کی ادائیگی، نماز کے لیے مسجد یا عیدگاہ جانا، اپنے اقارب سے ملاقات اور ان کی تقاریب یعنی نکاح، شادی، مریض کی عیادت،
تعزیت وغیرہ وغیرہ۔ اسلام عورت مرد کے آزادانہ اختلاط کو پسند نہیں کرتا، یعنی عورت مرد کے آزادانہ میل جول کو پسند نہیں فرمایا گیا۔ آج کے دور میں ہم قرآن کے اس حکم عدولی کا خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اس کے نتائج کتنے بھیانک اور خوفناک ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کے فرائض پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔